الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی جو آخری پارے کی ایک انتہائی خوبصورت جو سورت ہے، اس پوری کی پوری سورت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 قسمیں کھائیں۔ تین کی قسم، والزیتون، ہمیں زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حوالوں سے کھائی ہیں۔ میں ان حوالوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ موضوع سے بڑے دور کی بات ہو جائے گی۔ جو لوگ اسرائیل کے بننے سے پہلے کے علاقے کے اندر گئے ہوں گے، خاص طور پہ اردن میں، اور جو آج بھی جو لوگ لیبنان جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں زیتون کے باغ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انجیر بھی، یہ بھی اسی علاقے کے اندر۔ تو یہ جو جگہ جہاں قبۃ و خضرہ ہے، جہاں آپ کو گنبد نظر آتا ہے، جس کو عموماً آپ مسجد اقصی، جو پہاڑی تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ واز کیا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے لوگوں کو۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کوہ صفا پہ تھے، اس پہاڑی کے اوپر، اسی پہاڑی کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معراج کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور آپ نے اس جگہ پر تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ طور سینین، اور طور کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر، اس کی قسم کھائے۔ اس قسم کھانے کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس دعوے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے اس دعوے کی نفی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں، یعنی سپرلیٹو ڈگری کی صورتحال ہے کہ اس سے بہتر شکل نہیں ہو سکتی۔ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے تمام سائنسدان، دنیا کے تمام آرٹسٹ، دنیا کے تمام بڑے سے بڑے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہترین تخلیق کار ہیں، ہم کمال کی چیزیں بناتے ہیں، وہ اس انسان کی شکل کی ترتیب کو بدل کے کوئی نئی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں۔ آپ کے کسی شخص کے 2 آنکھوں کی جگہ جہاں اگر درمیان میں آنکھ لگ جائے تو بچے ڈرنا شروع ہو جائیں گے آپ سے۔ آپ کا کان اگر یہ بغل میں لگ جائے تو آپ حیران ہوں گے، یوں بغل اٹھا اٹھا کے آپ کو سننا پڑے گا۔ آپ کی ناک کسی اور جگہ، تمام چیزیں احسن تقویم۔ اسی لیے دنیا کا جو سب سے اہم ترین شخص جس نے مختلف قسم کے اینجلز کو، یعنی فرشتوں کو اور آدم کو، ان کو انہیں تصویریں بنائی ہیں جو کہ اس وقت اس کے فلورنس کے اس چرچ کی چھت کے اوپر موجود ہیں، وہ مائیکل اینجلو تھا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اگر صورت بنائی ہے تو وہ باقاعدہ انسان کی طرح کی صورت ہے، اس میں ایک بڑا لمبا سا وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ایک آنکھ میں غضب ہے اور ایک آنکھ میں طرح ہمیں بہت ہوتے تھے ہمارے فنکار کرتے بنایا کرتے ہیں۔
فرشتوں کی بھی صورتیں تقریباً ایسی ہیں، زیادہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پر لگا دیے یا کچھ اور کر دیا، تو وہ تو خیر پروں کے بارے میں ہمارے ہاں بھی تذکرہ ملتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جب یہ انسانیت کے معراج سے گرتا ہے تو یہ بدترین گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اس سے پھر برا ہوتا کوئی نہیں دنیا کے. اس کے لیے میں قرآن پاک کی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج ہمارا بنیادی موضوع ہے کہ وہ کون سا شرک ہے کہ جو بظاہر آپ کو تو نظر نہیں آتا لیکن آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو شرک یہ ہے نا کہ آپ جا کے کسی بت کے سامنے پوجا کرتے ہیں، یا آپ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کراتے ہوئے کہیں کہ یہ اللہ اور یہ میری مدد اکٹھی کرے گا. اللہ کسی کا شریک نہیں، کسی طور پہ کسی کا شریک نہیں، باقاعدہ اس کائنات کا واحد مالک و مختار. اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین کہتے ہیں، اسفل کہتے ہیں نیچے گرا ہوا، آخری جگہ. سافلین تمام گرے ہوئے گھٹیا لوگوں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے جب یہ انسان کیا کرتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ جاثیہ کی ایک آیت ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس شرک کی گفتگو کرتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا، الہ، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کی وہ پرستش کرتا ہے. کیا ہے وہ اضل اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے علم اور سمجھ کے باوجود گمراہ کر دیا ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ہم نے اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. بس فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون، اور کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہے بنیادی طور پر اس شخص کی حالت کہ جب وہ اپنی نفس کو الہ بنا لیتا ہے، اپنی نفس کو بنیادی طور پر معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم اس کی مہریں لگا دیتے ہیں. آنکھوں پہ مہر لگاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. بالکل پھر ان کو ہدایت میسر نہیں آتی. 3 بنیادی درجے ہیں نفس کو الہ بنانے کے. اللہ کہتا ہے میرا حکم ہے، ان الحکم الا للہ، میرا حکم ہے تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے ماحول کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر، سب جگہ تمہارا ہے. کوئی ایک شخص اگر ان سارے معاملات میں سے ایک کے اندر بھی عمل نہیں کرتا تو بنیادی طور پہ وہ ایک جگہ پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک جگہ نفس کی عبادت کر رہا ہوں. سب سے پہلے انفرادی سطح پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اوپر، میری ذات پر کچھ چیز جو تھی وہ احکامات دیے ہوئے کہ میں نماز پڑھوں صبح اٹھ کے. اب صبح اٹھ کے ہم اگر نماز نہیں پڑھتے، کسمساہٹ میں ہو جاتے ہیں، اور تو پھر ہم نے اللہ کی جگہ کس کا حکم مانا؟ تو ہم نے جس کا حکم مانا ہم نے اس کی عبادت کی. دوپہر کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے مصروف ہیں، پڑھ لیں گے. بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ جو نوکری میں لگے رہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پھر مہلت نہیں دیتا. یہ نفس کے ذاتی انفرادی سطح کے اوپر آپ بے شمار جگہ پہ اللہ نے آپ کو احکامات دیے. تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح پھرنا ہے، اس طرح تمام معاملہ. آپ کی زبان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ فحش گفتگو نہیں کریں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. آپ کی شرمگاہ کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو صرف اور صرف منقوہ عورتوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی طرف آپ کا اس کی طرف لے جائے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پر زنا جو ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. آنکھیں بڑھ رہی ہوتی ہیں زنا کی طرف، ہاتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں زنا کی طرف، دل بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر آپ کی ذات کا حق ہے.
اب ایک آدمی ذات کے اس حق کو پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ اپنے نفس کی میں نے بالکل بندگی نہیں کی. لیکن دوسرا مقام اس کا آ جاتا ہے، وہ آتا ہے خاندان کا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ حق مقرر کیے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تمہیں مال، تمہارے مال کا حق ہے، تمہارے قرابت داروں کا، تم مسکینوں کا، جن لوگوں کا حق ہے. پہلے تو تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں سے سنا دوں، پھر اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا خبردار ہو جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جب خبردار، بہت اہم بات سنا رہا ہوں آپ کو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے، ایک چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور پھر فالامام الذی علی الناس راع، کہ جو امام ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، لیڈر ہے، وہ اپنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے اس کے ماتحت، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں اللہ نے تفریق کر دی. مجھ سے پوچھا جائے گا میرے گھر کے بارے میں نے ان کی معیشت فراہم کی کہ نہیں کی، میں نے ان کی زندگی کے معاملات دیے کہ نہیں، سارا کچھ پوچھا ہے. لیکن آپ نے لیکن عورت سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، مجھ سے گھر کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا. یعنی پوری کی پوری تربیت، پوری کی پوری زندگی میں آگے بڑھانا. عورت کہیں اللہ کے رسول نے علیحدہ نہیں کیا. مسلمان کی بات کی، مسلم مرد مسلم عورت شامل، ٹھیک، مومن کی بات کی، مومن مرد مومن عورت شامل، تمام چیز ایک ہی احکام ہے. کہیں یہاں پر اللہ نے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کے لیے نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا. آدمی کا غلام اور اس کے آقا کے بارے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ذمہ داری بتا دی جو اس نے لگا. اب آتے ہیں کہ خاندانی سطح پر میں نے اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا خاندانی سطح پر، تو اللہ نے تو والدین کی نافرمانی کو شرک کے برابر آپ نے سمجھ لیا. پھر اس کی اگلی سطح آ جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر قبیلہ، برادری، علاقہ، معاشرہ، اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارا کرو کہ جس کے اندر تم اسراف نہیں کرو. میں کہتا ہوں جب تک 50 لاکھ 60 لاکھ روپے شادی پہ خرچ نہیں ہوگا، جب تک میں اس سے پہلے مہندی نہیں کروں گا، اس کے بعد میں یہ نہیں کروں گا کہ میں تو اچھا میری تو ناک کٹے گی. اللہ مختلف احکامات دیتا ہے زندگی گزارنے کے. تمہاری اولاد اس طرح زندگی گزارے گی، تم ان کو اس طرح لے کے چلو گے، تم ان کو اس طرح کی پہناوا دو گے، تم اس طرح، اور ان کو بازار کے اندر، زندگی کے اندر ان کی رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس طریقے سے تم ان کو زندگی کے چلن چلاؤ گے. جب وہاں پر آپ نفس کی خواہشات کو بات کرتے تو آپ قبیلے کی صورت آتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ انفورسمنٹ کی حد پہ، قانون کی جگہ پہ، جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس قانون کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، یہاں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور آج کل پاکستان نہیں، دنیا کا ہر مسلمان ملک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اللہ کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں سب سے حاکم میں سے سب سے بڑا حاکم. اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، میرا ہی حکم ہے جو کہ اس دنیا کے اوپر نافذ ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کیا جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو چیز ہم نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی. میں تو فیصلہ نہیں کرنے، نہ میں نواز شریف ہوں، نہ میں زرداری ہوں، نہ میں عمران خان ہوں، نہ میں مشرف ہوں، نہ میں کوئی اور اس طرح کا ضیاء الحق تھا، کوئی بھی نہیں. اسی لیے جب تامرون بالمعروف مجھے کہا گیا تم کرو، لیکن ڈیوٹی کس کی لگائی؟
الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو اس زمین میں ہم مکنہ ہو بادشاہت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، وہ دو کام پہلے کرتے ہیں، اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نظام کے پورے نماز کے پورے سسٹم کو قائم کریں۔ یصلی اور چیز ہے، اقام اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے، اقامت اور چیز ہے۔ اقامت یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اس پورے دن کے اندر جو کارگزاری کرتے ہیں اس کارگزاری کو 2 بجے دوپہر کو رپورٹ کرتے ہیں، اللہ میں نے تیرے یہ حق ادا کر دیے، پھر 2 بجے سے 5 بجے تک پھر حق ادا کر دیے، پھر اس کے 5 بجے سے پھر مغرب کے 7 بجے تک حق ادا کر دیے۔ اس پورے سسٹم کو آپ جو ہے وہ اس کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ فرض کوئی حکمران اگر یہ 2 کام نہیں کرتا تو وہ بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ اس نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ من اتخذ الہہ ہوا، الہ بنا دیتا ہے، حاکم بنا لیتا ہے اپنے نفس کو۔ پوری دنیا کے اندر آپ کا جتنا سارے کا سارا نظام ہے، وہ سارے کا سارا نظام بنیادی طور پر طاغوت کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی۔ اجنبی کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں اجنبی کو، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، مکے کے لوگ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کہا ہم اندر کیوں بیٹھنے، چلے جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی بات ہوئی تھی، نہ معاشی نظام آپ کا تھا، نہ سیاسی نظام آپ کا تھا، نہ اخلاقی نظام آپ کا تھا، نہ معاشرتی نظام آپ کا تھا، نہ فارن ریلیشن شپ کا نظام آپ کا تھا۔ آپ خود سوچیں، معاشی نظام کے اوپر یہودی قابض تھے پورے کے پورے جزیرہ نما عرب پہ، اور کوئی عرب کا بڑا تمندار سردار، بے شک وہ لاب ہو یا وہ جیل ہو یا کوئی اس وقت کا وہ ایسا نہیں تھا جو یہودیوں کا مقروض نہ ہو اور سود پہ مقروض نہ ہو۔ وہ قرضہ لیتے تھے، پھر اس کے بعد میلے اقاص کے ہوتے تھے، ان کے پیسے آتے تھے، پھر دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے وہ جو بیاج ہمارے برِ صغیر کے اندر ساہوکار کرتا ہے کہ چل لے لو تو، پھر جب گندم ہوگی تو دے دینا۔ معاشرتی نظام کی صورتحال تھی کہ کم از کم 8 قسم کی عورتیں ایسی موجود تھیں اس وقت دنیا عرب کے اندر، تو کوئی جو باقاعدہ اعلانیہ زنا کرتی تھی۔ 8 قسم کے نکاح، جھنڈا لگایا ہوا ہے کہ میں اس وقت، میرا میاں کہیں گیا ہوا ہے یا کہیں میں اس وقت 3-4 مہینے کے لیے فارغ ہوں، جس نے آنا ہے آ جاؤ، کچھ تو آئے۔ اس پورے کے پورے معاشرت میں آپ کا معاملہ نہیں چلتا تھا۔ ریلیشن شپ کس سے رکھنے ہیں؟ جس مشرک سے چاہو رکھ لو، جس ارد گرد کے جو اللہ کے دین کا منکر ہے ان سے چاہے رکھ لو، کوئی فارن ریلیشن شپ بھی آپ کی نہیں تھی۔ پھر آپ کی طرز معاشرت، زندگی کے اندر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ استکبار کے اندر تکبر چھایا ہوا تھا۔ پورے کی پوری انٹائر دنیا کو کہتے تھے عجم کہتے ہیں گونگے کو، ہمیں زبان بہت اچھی آتی ہے، سب گونگے تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب میں اور آپ کا زمانہ آئے گا، آخری زمانہ، فرمایا پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے ٹھیک کرنے چاہیے، برطانیہ سے ٹھیک نہیں چاہیے، یہ اجنبیت ختم ہونی چاہیے۔ ہم تنہا ہو گئے ہیں پوری دنیا میں۔ رونا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فلاں نے تنہا کر دیا دنیا۔ اللہ کا رسول کہتا میں بشارت دیتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جو کہے گا کہ میں اجنبی ہوں لوگوں کے سامنے، جو سینہ تان کے کہے گا کہ میں تنہا ہوں، وہ اللہ کے رسول کے لیے محبوب ہے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے کہ اس سارے کے سارا نظام جو ہے وہ نظام مکمل طور پر طاغوت کے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ کے منکرین میں سے۔ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا پینل کوڈ کیا ہے، آپ کا انگلش ہے، آپ کا مسلم فیملی لا جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔
پوری دنیا کے اندر مسلم فیملی لاز ہوتے ہیں، کرسچن فیملی لا ہوتا ہے کہ آپ کا فیملی لا آپ 1961 میں ایوب خان نے مسلم فیملی لا لگایا تھا، نافذ کیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک سارے میرے جیسے ممبر و مسجد و محراب پہ بیٹھنے والے یہ تو کہتے ہیں کہ مسلم فیملی لا جو ہے یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اس نے جو شرائط عائد کی ہیں اسلام عائد نہیں کرتا. لیکن نہیں، بس چلتے چلے آ رہے ہیں. اس میں ایک بڑی خوفناک سی شرط ہے جو ہم اکثر جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور تسلیم یہ ہے کہ جو اس نے شادی میں اس کی اجازت دے کے شادی کرنا، دوسری شادی. اب یہ آپ کو بالکل ہضم نہیں ہوتی. ہر بندے جو بیٹیوں والا ہے اس کو نہیں ہضم ہوتی. میں سمپل سی بات آپ کو بتاؤں، جو نہیں ہضم ہوتی کہ میری بیٹی کے اوپر ایک اور سوکن آ جائے گی یا کچھ ہوگا. لیکن ذرا سب پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں. اور رسول اللہ کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مرد ہوگا اور 50 عورتیں، اور اس مرد کو عورتوں کے ساتھ کفایت کرنا پڑے گا. اب اس معاشرے کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر 10 مردوں کے اوپر 12 عورتیں، 2 عورتیں وہ ہیں ان کو یا تو آپ گھر کے اندر عزت کے ساتھ لا کے بٹھاؤ اور کہو کہ آ جاؤ، یا 2 عورتوں کو آپ چھوڑ دو معاشرے کے رحم و کرم پہ، جو مرضی کرتی پھرے. پھر پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر میں بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس بنیادی طور پر ایک مرد کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. فرائیڈ ایک بہت بڑا نفسیات دان تھا، تو وہ یک زوجگی کا بڑا مخالف تھا، بہت بڑا نفسیات دان. سب سے پہلے شاید نفسیات شروع وہی سے. تو وہاں پہنچا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یک زوجگی کیوں اس کے خلاف، ایک شادی کے خلاف کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مونوگیمی ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ. یہ یک زوجگی جو ہے یہ دنیا میں کہیں وجود نہیں رکھتی. اٹ از سپلیمنٹڈ بائی دا ہورڈ، بائی دا پروسٹیٹیوٹ، بائی دا سیکریٹریز. یہ جو مرد ہے نا یہ کبھی ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، کوئی سیکریٹریز کرتا ہے، کوئی تمام کے پاس جاتا ہے، کچھ ویسے اس نے قسم کی دوستیاں پالی ہوتی ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ نہ ایسے مت کرو. یہی وجہ ہے کہ جو جنگ کے ایتھکس ہیں اس وقت کہا کہ جنگ میں جو عورتیں تمہارے پاس آئیں ان کو گھروں میں لا کے رکھو. اور آپ کو پتہ ہے کیا حکم ہے لانڈی کے بارے میں؟ جو خود پہنتے ہو وہ اسے پہناؤ، جو خود کھاتے ہو اسے کھلاؤ. خود کیا پہننا ہے کہ بیگم صاحب خریدے ماریا بی کا سوٹ اور لانڈی کو لا کے دیں لنڈے سے کپڑے، یہ نہیں ہوتا. کتنا بڑا کتنی بڑی آزمائش ہے. آج دنیا میں آج کی جنگ ہوئی ہے. یہ ریسنٹ 92 کے اندر جب رشیا بکھرا ہے 7 لاکھ عورتیں یورپ کے بازاروں میں جا کے بکی ہیں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جاپان سے اور بینکاک سے اور تھائی لینڈ سے جہازوں کے جہاز بھر کے گئے ہیں پورے یورپ کے اندر کہ جنہوں نے طوائفوں کے بعد. اسلام کہتا ہے خبردار ہاتھ نہیں لگانا جو تمہیں عورت جنگ کے اندر تمہارے ہاتھ آ جائے جب تک تم اس کو کسی ایک سالے مرد کے حوالے نہ کر دو، تاکہ پتہ چلے کہ تم گھر میں لائے کس کو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ماڈرنٹی، یہ ہے نفس کو عمل کرو یا نہ کرو. اگر تم نے دل میں یہ سمجھا کہ نہیں یہ تو ماڈرن ایتھکس کے مقابل نہیں، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کہتا ہے شادی کر لو جیسے تم پیوبرٹی میں آؤ فوراً طور اس پہ. ہم کہتے ہیں پہلے بچہ ذرا سا یہ کر لے، پھر یہ کر لے، ذرا سا پڑھ جائے، پھر اس کے بعد سب کچھ کر لے، اور پھر 30-32 سال میں جب اس کے پیسے پورے ہو جائے پھر ہم شادی بھی کر دیں گے. شادی کے لیے تیار تو ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ اگر تم اس کی شادی والدین ڈیلے کریں گے نا تو وہ گناہ کے اندر شریک ہوں گے اگر وہ گناہ کر رہے ہو عورت. اب میں اس کی ذرا سا ماڈرن آپ کا ذہن حساب سے بات کرتا ہوں. امریکہ کی ساری اسٹیٹس کے اندر 19 سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ٹینز کی ایج ہے اس پہ گزرے. یورپ میں بھی 19 سال ہم نے بھی اس کو فیشن کر کے مسلم فیملی لا ہے نا، ہمارا کمال ہے. امریکہ اکیلے میں 10 لاکھ ٹین ایج مدرس بنتی ہیں. 12 سال سے لے کے 19 سال تک کی بچیاں بچہ جنم دیتی ہیں بغیر شادی کے. ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے جن کو یہ نہیں پتا ہوتا
کہ ویڈ لاک میں کوئی صورتحال. اب انہوں نے کہیں لا پاس کرنے کی کہ اگر اکٹھے رہتے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس موجود ہے ایویڈنس تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. ہر سال 10 لاکھ. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, تم کہتے ہو شادی نہیں کرنی 19 سال سے پہلے, ہم شادی کے بغیر ویسے پیسے کرتے. تو جو بیسک پرنسپل انسانیت کا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. ہم کہتے نہیں نہیں وہ ہو بڑا مشکل ہے, یہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس خاندان کے سسٹم کو آگے لے کے نہیں چلتے. اس طرح اس سارے معاملے کے اندر سب سے اہم ترین بات جو کہ میں اس معاملے کے اندر جو اللہ تبارک فرماتا ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ اسفل سافلین جو ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ اس میں یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں اسفل سافلین کی بنیادی طور پہ تشریح کی گئی. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں دھڑکتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں چلتا ان کو. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ یہ ہدایت نہیں سنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَا, جو لوگ میرے ذکر سے, ذکر کہتے ہیں قرآن پاک, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ذکر سے آراز کریں گے میں ان کو ایک تو معیشت زنکا کا شکار کروں گا, یعنی ان کی گزران مشکل کر دوں گا. ان کے پاس پیسے ہوں گے لیکن اچانک بجلی چلی جائے گی, سب کچھ ہوگا لیکن لوگ لوٹ لوٹ کے کھائیں گے. پیسے ہوں گے گندم نہیں ملے گی, قحط سالی آ جائے گی, معیشت پریشانی ہوگی اور بہت ساری چیزیں. اور ناشرہم یوم القیامت یاما, میں قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دیکھنے والے تھے, ہم اندھا کیسے ہو گئے؟ یہ ہے اس کی کہ وہ نہ ہدایت کی طرف ان کے کان جاتے تھے نہ آنکھیں جاتی تھی. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام, یہ چوپائے ہیں, بھینس بکری کے وہ چوپائے. پھر اللہ یہاں رک نہیں جاتے, چوپائے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز. یہ چوپائے بھی نہیں بل ہم اذل, ان سے بھی گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ جو دنیا کے اندر پھر رہے ہیں. بل ہم اذل. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ طرح سے ایک میشر کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم بڑی دعوتیں کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی اور یہ ہوگی. آپ نے جتنا رسول کے دل کو زخمی کیا ہے شاید کسی اور امت نے کیا. یہ جب آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں, قرآن ایک میشر کا نقشہ سورہ فرقان میں کھینچتا ہے جس میں اللہ ایک مقدمہ پیش کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. ایک شیطان مقدمہ پیش کرتا ہے, جو آپ بڑے بنتے ہیں شیطان, وہ کہتا ہے یہ شخص جب ایک خاص سطح پر میں نے اس کو گمراہ کر لیا تو یہ کچھ آگے بڑھنے لگا اور مجھ سے بھی آگے بڑھنے لگا. تو اس نے کہا نہ میرا کام تمہیں گمراہ کرنا تھا, ٹھیک, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. مہجورا, مہجور کہتے ہیں ہجر, متروک کر دیا تھا, بات نہیں سمجھتے تھے اس کی. ایک مہجور قول ہے کہ اس کو ہذیان سمجھتے تھے. آپ سنتے ہیں یار 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ, یار کیا باتیں کرتے ہو, اس قرآن کو سمجھتا کون ہے آج؟ اللہ کے رسول یہ مقدمہ پیش کرے. اللہ کہتا ہے کہ اس وقت جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے مذاق اڑایا ہوگا, وہ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے نا, اچھے نیکیاں کی ہوں گی نا تھوڑی بہت, جو کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں. عیدی کو پیسے دیے ہوئے ہیں, فلانے کو پیسے دیے ہوئے ہیں, شوکت خانہ میں پیسے دیے ہوئے ہیں,
یتیموں کو بھی دیے ہوئے، مسکینوں لگا ہوا منصورا، میں ان کے امال بھی ایسے اڑا دوں گا جیسے غبار ہوتا ہے. میرے قرآن کو چھوڑ کے، اسی لیے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آج تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی پوری زندگی دنیا کی تگ و دو میں لگی رہتی ہے، اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، بہترین خاندان میں شادی کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، اولاد کو اچھی طرح پڑھاتا ہے، ان کے شاندار قسم کے رشتے کرتا ہے، ایک فیکٹری لگاتا ہے، دوسری بناتا ہے، تیسری بناتا ہے، 1 مربع زمین لیتا ہے، 5 مربع زمین لیتا ہے. الذین ظل سعیہم فی حیات الدنیا، بات رکتی نہیں. الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہتا ہے یہ ان کو بنا بنا کے سوار سوار کے پیش کرتا ہے، اپنی اچیومنٹ دکھاتا ہے. اس کی یہ اچیومنٹ نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے نے آج صبح نماز پڑھی ہے، میری بیٹی نے آج حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، میرا بیٹا جو تھا اس نے رذائل کو چھوڑ دیا ہے، گندے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، شراب پیتا تھا لیکن آج ترک کر کے آ گیا ہے، میں نے آج اتنی دولت بنائی لیکن میں نے کل لفظ کرتے ہوئے ضروریات سے زیادہ خیرات کر دی. یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بنا بنا کے سنوار سنوار کے پیش کرتا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ ذلت بھی میں خیر کے لیے دیتا ہوں، بجدک الخیر، کہ یار اس کو تھوڑا ذلیل کرو، انسانیت میں آئے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، سب سے اہم ترین بات اس کی خواہش کیا کرو. اللہ نے ہر جگہ اپنے منکرین کے بارے میں ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ مجھ سے ملنے سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ملنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں، ماں سے ملنے سے ڈرتا ہے. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، میں ان کے اعمال جو ہے نا وہ حبط کر لوں گا اور میں قیامت کے دن میزان نہیں لگاؤں گا ان کے لیے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. کتنے خوفناک لوگ ہوں. تو تیسری اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عالمی سطح پہ جو بھی ہے، اکثر اوقات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ کا بس جتنا تھا اتنا کام کریں بار بار. اسی لیے ہر تیسرے جمعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں. اتنی شاندار حدیث ہے، اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور خاص طور پہ وہ سورہ واقعہ کی آیت پیش کرتا ہوں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. ہاں، استطاعت یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زمین قبضہ ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے لڑو گے، 4 بندے لے کے جاؤ گے، یہ ہے استطاعت. تو اللہ کے دین کا انکار ہو رہا ہے تو اتنی استطاعت آپ کی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو. اگر آپ کی کسی قسم کی نوکری کا مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ کو خرابی آئی ہے تو آپ اس کے لیے عدالتوں میں جاتے ہو. اللہ کے دین استطاعت آپ کو پتہ ہے، بجلی بند ہوگی، پانی بند ہوگی، آپ نکالتے ہو. اللہ کے دین کا تمسکر اٹھایا جائے، نہیں نکال. حدیث رسول اکرم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من را منکم منکرا ویغیرہ بید، جس کو کوئی برائی، کوئی غلط کام، منکر کہتے ہیں انکار کا کوئی کام ہوتا ہوا نظر ہے، آپ اس کو پکڑ کے روک، ہاتھ سے پکڑ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اب استطاعت نہیں رکھتا، کمزور ہے، 1.5 پسلی کا آدمی ہے، فَبِلِسَانِهِ، بھائی آپ کرتے ہو، ہر جگہ کرتے ہو، کبھی جھگڑا ہو جائے رکواتے ہو، عام زندگی کے اندر کرتے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر نہیں استطاعت، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل میں برا ضرور کہو.
یہ ٹیسٹ میرے اور آپ سب کے لیے ہے. اللہ کا فرماتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے حربم من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اگر کسی بینک کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو ابکائی نہیں آتی، تکلیف نہیں ہوتی، برا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَبِقَلْبِهِ، اللہ کا رسول کہتے ہیں ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے یہ. اس کے بعد پھر درجہ ایمان نہیں ہے. برائی ہو رہی ہے، آپ پسند نہیں کرو اس برائی کو، آپ اس سے نفرت کرو، یہ آپ کی استطاعت ہے. اور یہ ہے وہ صورتحال جس میں تیسرا وہ مہجورہ والی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جس کے بعد، اور یہ فرقان کے اندر بھی اللہ نے کہ ان تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، کہ یہ چوپایوں کی طرح اس سے بھی برے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پہ پابندی نہیں کرتا، اور جو میں نے کہا ہے کہ اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر وہ چوپایوں سے بھی گھٹیا ہے اللہ کے نزدیک. یہ وہ شرک ہے جو میں اور آپ روز کرتے ہیں، زندگی میں مسلسل کرتے ہیں. خواہش احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، استغفار کر لیں کہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور میں اپنے دل کے اوپر کام چلتا ہوں کرتا ہوں. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا جو بابر نے کہا تھا نا، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر یہ عیش کرو کہ اس کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملنی. یہ جو چیز ہے نا، جو میں دل جو چاہا میں نے کیا، یہ ہے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنانا، اپنا معبود بنانا، اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، آخر بات کرتا ہوں، کہ شرک کے لیے کسی بت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قبر پرستی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے دروازے اس کے اوپر چوکھٹ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندر کا جو بت ہے نا، وہ اتنا بڑا ہے کہ روز صبح سویرے اٹھ کے سجدہ کرتے ہو اس کے سامنے اور کہتے ہو لا الہ الا اللہ. باخردہ